آپ کے لیے ایک سوال ہے، بتائیے گا کہ فیلنگ پہلے آتی ہے یا ایکشن پہلے آتا ہے؟ اچھا، اسی لیے آج کا سیشن اسی لیے ہے کہ ہماری جو روایتی لرننگ ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ فیلنگ پہلے ہے، اس کے بعد ایکشن ہے۔ اچھا، اس ایکویشن کو ذرا الٹ کر دیجیے گا، ایکشن پہلے اور فیلنگ بعد میں، کیا ایسا ممکن ہے؟ اچھا، آپ نے میرے ساتھ ایک پرفارم کرنا ہے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، فنگرز کے ساتھ ایسے کرنا ہے۔ اچھا، یہ یاد دہانی ہے، یہ ریمائنڈر ہے کہ فیلنگ اور ایکشن آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ آج تک کی ہماری لرننگ یہ ہے کہ فیلنگ پہلے آتی ہے، ایکشن بعد میں آتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو گنگنانے کی عادت ہو اور کسی کو گنگنانے کی، انسان کب گنگناتا ہے یا مسکراتا ہے؟ جب خوش ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ گنگناتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں ایکویشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے نئی لرننگ ہے، اس پہ ہم مزید بات اسی پہ ہم آگے لے کے اس کو چلیں گے کہ اگر آپ ایکشن پہ فوکس کریں، اگر جس دن آپ کا دل نہیں کر رہا مسکرانے کو، جس دن آپ کا دل گنگنانے کو نہیں کر رہا، اگر آپ ایکشن پہ فوکس کریں تو آپ اسی سے ریلیٹڈ فیلنگز کو جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ پازیٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں، آپ خوشی کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ ایکشن پہ فوکس کریں۔ تو اسی گفتگو کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ فیلنگ اور ایکشن آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ ایکشن پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ اس سے ریلیٹڈ فیلنگز کو بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی سر نے خوشیوں پہ بات کی، میری گفتگو کا تھوڑا سا اینگل مختلف ہے۔ آپ میں سے کسی کو دکھی شعر آتا ہے؟ دکھ پر میرے پاس بھی کافی کلیکشن ہے، مثلا مجھے ایک ابھی یہ ذہن میں آ رہا ہے شعر، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ عام طور پہ آپ اس طرح کی شاعری سے واقف ہیں کہ شاعر بتاتا ہے کہ میرا محبوب بچھڑ گیا ہے، آسمان میرے اوپر گر گیا، گریباں چاک ہو گیا، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عام طور پہ شاعری میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کالج لائف میں، اسکول لائف میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ شاعر اسی طرح کا کوئی دکھی شعر پکڑتے ہیں، اس کو آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس نظر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ برباد ہو گیا، وہ دکھی ہے۔ اچھا، یہ جو پروسیس ہے لائف میں بھی یہ پروسیس ہوتا ہے کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے، ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ لائف میں ایونٹس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں اور سارا مسئلہ اسی ایکسپلینیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ جو پازیٹیو سائیکالوجی کے جو بڑے بڑے نام ہیں، جس طرح مارٹن سلیپمین ہے، برائن ٹریسی ہے، یا آپ یہاں کے دانشوروں کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ جو اصل مسئلہ سچویشن کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کی ایکسپلینیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بیسیکلی آپ کی جو اس ایونٹ کو ایکسپلین کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بہتر بناتا ہے۔ عام طور پہ ہم جلدی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے ہم فوراً اس کو بیڈ یا گڈ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ رکتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اس میں میرے لیے لیسن کیا ہو سکتا ہے، آپ فوراً فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ نیگیٹو ہے یہ پازیٹیو ہے۔ مثلا اگر کسی کا بچپن ایسا ہے جس میں تکلیف تھی، جس میں تلخیاں تھیں، تو آپ رک سکتے ہیں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اسی بچپن کی وجہ سے آج میں ایک اسٹرانگ شخص ہوں، میری پرسنالٹی مضبوط ہے، انہی چیلنجز کی وجہ سے میں ایک مختلف انسان ہوں، میرے کریکٹر میں یہ خوبیاں ہیں۔ تو اسی طرح آگے ہم کچھ مثالیں آپ سے شیئر کریں گے کہ ہم بہت جلدی کرتے ہیں، ہم فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے، یہ میرے لیے نیگیٹو ہے۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بیسیکلی آپ کے پاس وہ فریڈم ہے، آپ رکتے ہیں، آپ ٹھہرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں میرے لیے لیسن کیا ہے، یہ جو چیلنج آیا ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے میرے لیے، اس میں میرے لیے کیا چیلنج ہو سکتا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ سلائڈ آپ کے سامنے ہے، اس میں کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آئس برگ پہ ہم نے اس کو پلے کیا ہے۔ آئس برگ آپ جانتے ہیں کہ سمندر میں موجود ایک چٹان ہوتی ہے جو اس کا تھوڑا سا حصہ اوپر ہوتا ہے جبکہ باقی حصہ اس کے نیچے ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں لائف میں وہ سب کانشیس کے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم چیزیں لرن کرتے ہیں، ہم ایٹیٹیوڈ لرن کرتے ہیں اور ان کو کہاں پہ ڈال دیتے ہیں؟ ان کو ہم سب کانشیس میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلا آپ بال بنانا یا آپ دانت صاف کرنا روزانہ نہیں سیکھتے، آپ جب بیڈ سے صبح اٹھتے ہیں تو آپ چلنا روزانہ نہیں سیکھتے، آپ نے چلنا سیکھا، آپ نے بال بنانا سیکھا، آپ نے ٹیسٹ کرنا سیکھا، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ سب کانشیس میں۔ عام طور پہ یہ جو ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں لائف میں یہ ہماری سب کانشیس کی لرننگ ہوتی ہے۔ اچھا، سب کانشیس میں پڑھا کیا ہوتا ہے؟ سب کانشیس میں ہمارے بلیفز پڑے ہوتے ہیں اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ میرے پاس یہ گلاس ہے، اس گلاس کو اگر زور سے زمین پہ پھینکا جائے گا تو یہ ٹوٹ جاتا ہے،
یہ گلاس کے بارے میں ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم یاد رکھتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ باکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے گلاس ان سائڈ ہینڈل وتھ کیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر گلاس ہے, اس کو آپ کیئر کے ساتھ ہینڈل کیجیے گا. بلیف بیسیکلی وہ سچائیاں ہوتی ہیں جو آپ کے سب کانشیس میں پڑی ہوتی ہیں, وہ فائلیں ہوتی ہیں جو آپ کے سب کانشیس میں پڑی ہوتی ہیں, اور آپ ان کے اکارڈنگلی ان کو دیکھتے ہوئے زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں. It is our beliefs that control our life. عام طور پہ یہ جو سب کانشیس میں پڑی ہوئی بلیفs ہوتے ہیں, یہ فائلز ہوتی ہیں, یہ ہمیں چلا رہی ہوتی ہیں, اور ہماری لائف میں جب پازیٹیو بلیف آتے ہیں تو خود بخود ان کی بنیاد پہ ہمارا رویہ جو ہے پازیٹیو ہو جاتا ہے. اچھا, یہ جو سب کانشیس ہے اس کے ساتھ بہت دیر تک آپ پریٹینڈ نہیں کر سکتے. آپ اصل میں جیسے ہوتے ہیں بہت جلد آپ ویسی آپ کی شخصیت دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے شروع میں کسی کو دیکھا, آپ نے اس کو پسند کر لیا, آپ شادی ہو گئی, گھر بات ہو گیا, ساس کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ بڑی اچھی ہے, یہ پری ہے, حامد کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ بہت اچھی ہے, لیکن کچھ عرصے بعد, اس کو ہم اپنی زبان میں ہنی مون افیکٹ کہتے ہیں, کچھ عرصے بعد ساس کو لگتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جس کو میں اپنے بیاہ کے گھر میں لائی تھی. اسی طرح حامد جو اس کا بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی. اچھا, اسی طرح کی محترمہ ہوتی ہے, اس کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ وہ شہزادہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی. اچھا, اس کو ہم کہتے ہیں سب کانشیس کا ہنی مون افیکٹ. آپ تھوڑی دیر کے لیے پریٹینڈ کر سکتے ہیں. مثلا آپ شروع میں کسی سے ملتے ہیں تو آپ ساس کو رضامند کر لیتے ہیں کہ وہ آپ سے شادی کرنے میں بچی کی تیار ہو جاتی ہے, لیکن زیادہ عرصے تک آپ پریٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اصل میں بہو کو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو سب کانشیس کی فائلیں ہیں وہ کھل جاتی ہیں. جیسی وہ ہوتی ہے, یعنی کوئی چیز ہاتھ میں آئی تو خامد پہ مار دی, کوئی چیز منہ میں آئی تو ساس کو سنا دی. آپ کچھ عرصے کے لیے پریٹینڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے اپنی شخصیت پہ کام نہیں کیا, اگر آپ نے اپنی پازیٹیو بلیف پہ کام نہیں کیا, تو سب کانشیس کے وہ فائلیں دوبارہ نکل آتی ہیں جو آپ نے بچپن میں اپنے ارد گرد دیکھا ہے, جو آپ نے اپنے فارمیٹیو ایئرز میں دیکھا ہے. تو اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ سب کانشیس ہے, اس پہ ہمیں کام کرنا ہے, اور سب سے پہلا کام ہم اپنے بلیف پہ کرتے ہیں. بلیف سے مراد یہ ہے ایسی چیز, ایسا لینس جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. مثلا کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ریفرنس سے اور سفارش سے کام بنتے ہیں تو یہ ایک بلیف ہے. اگر آپ اس بلیف کو لے کر آپریٹ کرتے ہیں تو آپ کے چلنے سے, پھرنے سے, آپ کے کال کرنے سے, آپ کی حرکتوں سے پتا چلے گا کہ آپ کا پیچھے بلیف کیا ہے. اگر آپ کا بلیف یہ ہے کہ محنت سے, میرٹ سے چیزوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں, راستے کھل جاتے ہیں, تو آپ اور طرح سے آپریٹ کریں گے. عام طور پہ جو ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ پیچھے بلیف ہوتے ہیں. جب تک آپ اپنے بلیف کو چینج نہیں کرتے ہماری لائف میں چینج نہیں آتی. اچھا, اس لیے دیکھیں بلیف ہمارے ہوتے کیسے ہیں, کچھ میں بھی آپ سے شیئر کروں گا, کچھ سر نے بھی شیئر کیے. مثلا اس فیلڈ میں اسکوپ نہیں ہے, اس میں سیچوریشن ہے, اس میں پہلے ہی بڑا رش ہے, میری عمر کم ہے, میری عمر زیادہ ہے, میرا تجربہ کم ہے, بزنس میں کر ہی نہیں سکتا, میری فیملی میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو عام طور پہ یہی چیزیں ہمارے لیے کیا بن جاتی ہیں, بلیف بن جاتی ہیں. اور نفسیات میں ہم ایک چیز بڑی شیئر کرتے ہیں کہ یو بیکم واٹ یو تھنک اباؤٹ موسٹ آف دا ٹائم. آپ وہ بن جاتے ہیں جیسا کہ آپ اپنے آپ کو بلیف دیتے رہتے ہیں. اچھا, ابھی ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے, یہ دیکھیے گا. اگر کئی گیلن پانی ہو اور اس کے آگے جو لگی ہوئی ٹیپ ہے اس کو آپ آف کر دیں تو وہ جو سارا پانی ہے وہ بیکار ہے. آپ کی ساری بریلینس جو ہے, آپ کی ساری صلاحیتیں جو ہے وہ بیکار جائیں گی اگر آپ کے پاس نیگیٹو بلیف ہے. اگر آپ کے پاس ایسے بلیف ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا, یہاں کچھ نہیں ہوتا, کوئی کسی کا دوست نہیں ہے, کوئی رہنمائی نہیں کرتا, کوئی فائدہ نہیں دیتا, کوئی کسی کے کام نہیں آتا, تو یہ نیگیٹو بلیف ہے. اگر ہمارے بلیف نیگیٹو ہوں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کئی گیلن پانی تھا اور اس کی ٹیپ جو ٹیپ آپ نے اس کو بند کر دیا. اصل چیز ہوتی ہے پازیٹیو بلیف کیا کرتے ہیں, آپ اس ٹیپ کو اوپن کرتے ہیں, وہ جو آپ کے اندر اتنی بریلینس ہے, وہ جو آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے, آپ اس کو دنیا کے سامنے لے کر آتے ہیں. تو ایٹیچیوڈ, جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے جس کے بھی ہم بات کر رہے ہیں, وہ آتا ہے بلیف کے ساتھ. سب سے پہلے آپ کے بلیف جو ہوتے ہیں وہ پازیٹیو ہوں گے تو پھر آپ کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہوتا ہے. پازیٹیو بلیف کی ایک ایگزامپل آگے ہمارے پاس ہے, ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. وہ بھی جو میں بات کر رہا تھا کہ رک جائیں, سوچیں, دیکھیں کہ یہ جو مجھے آج انکار ملا ہے, یہ جو مجھے ریجیکشن ملی ہے, یہ جو مجھے نہ سننے ملی ہے, شاید اس میں میرے لیے فائدہ ہو. اگر آپ کا بلیف یہ ہے تو آپ اس ونڈو کے ذریعے چیزوں کو دیکھیں گے, آپ اس لینس کے ذریعے دنیا کو دیکھیں گے. اگر آپ کا بلیف یہ ہے کہ آج میں جاب کے انٹرویو دینے گیا تھا اور مجھے نو سننے کو ملا ہے, آج میں اپنی کتاب پبلش کروانے گیا تھا اور مجھے ریجیکشن ملی ہے,
آج میں یہ ایک بلیو کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں کر نہیں پایا. لیکن اگر آپ کا بلیف یہ ہے ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن, تو آپ اس کو مختلف طریقے سے ایکسپلین کریں گے. پازیٹیو بلیف آپ کو چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں مدد دیتے ہیں. نیکسٹ اسی طرح ہمارے پاس ایک بلیف ہے, دیر آر نو فیلئرز اونلی لرننگ ایکسپیرینسز. لائف میں فیلئرز نہیں ہوتی بلکہ لرننگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں. آپ کو ایک دفعہ ناکامی ہوئی ہے, آپ سوچتے ہیں کہ میری اسٹریٹجی میں مسئلہ ہے, شاید میں بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پایا, شاید میں اپنی صلاحیتوں کو بھی جان نہیں پایا, شاید میں نے اپنے اوپر ہوم ورک نہیں کیا. اگر آپ کا پازیٹیو بلیف ہوگا تو پھر آپ سچویشن کو اینالائز پازیٹیو طریقے سے کریں گے. اگر آپ کا نیگیٹو بلیف ہے کہ میں ہوئی ناکام, ہماری فیملی میں ایسا تھا, ہو نہیں سکتا, اس خاندان میں ہو نہیں سکتا, اس علاقے میں ہو نہیں سکتا, تو آپ نیگیٹو بلیف کے ساتھ دنیا کو دیکھیں گے. آپ اپنے آپ کو, اپنے دوستوں کو, اپنی دنیا کو اگر نیگیٹو بلیف کے ساتھ دیکھیں گے تو یہی جگہ بہت میزریبل نظر آئے گی. لیکن اگر آپ اسی سچویشن کو, انہی چیزوں کو پازیٹیو بلیف کے ساتھ دیکھیں گے تو دنیا ایک مختلف جگہ آپ کو نظر آئے گی. اچھا, ایک اور بلیف ہے, the past does not equal the future. جو پاسٹ میں آپ تھے ضروری نہیں ہے کہ آج بھی آپ ویسے ہو. مثلاً آپ میتھ میں اچھے نہیں تھے, مثلاً آپ کو غصہ زیادہ آتا تھا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیسا آپ کا کل تھا ویسے ہی آپ کا آج بھی ہو. تو پازیٹیو بلیف میں ایک بلیف یہ بھی ہے کہ جو فیوچر ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ کل ناکام ہوئے تھے تو آج آپ پازیٹیو اچیومنٹس کر سکتے ہیں. اس میں رچرڈ بینڈلر ایک بڑی شاندار بات کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی یادداشت کے زور پہ زندہ رہتے ہیں. ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ میں ناکام ہوا تھا, میرا مذاق اڑایا گیا تھا, میں اس میں فیل ہوا تھا. رچرڈ بینڈلر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی یادداشت کے زور پہ زندہ رہنے کی بجائے اپنی امیجنیشن کی بیس پہ زندہ رہیں کہ کیا ممکن ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے, تو آپ کی لائف زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں اینٹھونی رابنس کی اسی بارے میں ایک چیز آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے کوئی ناکام نہیں ہوتا, بلکہ ریسورس فلنس کی کمی کی وجہ سے لوگ ناکام ہوتے ہیں. کہ جب آپ کے پاس کمٹمنٹ نہیں ہوتی, جب آپ کے پاس خواب نہیں ہوتے, جب آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہوتا. اسی طرح کی مثالیں آپ کتابوں میں دیکھیں گے, آپ کو بکھری ہوئی ملیں گی کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے کوئی ناکام نہیں ہوتا. اگر کوئی قصور میں بیٹھا, اگر کوئی خوشحال میں بیٹھا یا دور کے علاقوں میں بیٹھا یہ کہہ رہا ہے کہ وسائل نہیں ہے میرے پاس, تو یہ نیگیٹو بلیف ہے. دنیا میں کوئی بندہ وسائل کی کمی سے ناکام نہیں ہوتا, بلکہ ریسورس فلنس کی کمی سے لوگ ضرور ناکام ہوتے ہیں, اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے لوگ ضرور ناکام ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بلیفس پازیٹیو رکھیں. سب سے پہلے یہ بلیف اٹھا کے لاہور کی نہر میں پھینک دیں کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے کوئی ناکام ہوا, وسائل کی کمی کی وجہ سے کوئی ناکام نہیں ہوتا. آپ میں سے کسی کے راستے میں نہر آتی ہے, یہ جو لاہور کی نہر ہے, کوشش کریں. ہم پنجاب یونیورسٹی میں کورس پڑھاتے ہیں, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں پرسنل ڈیولپمنٹ کے کورس ہے جو باقاعدہ 6 ماہ پڑھایا جاتا ہے, پنجاب یونیورسٹی میں وہ پڑھاتا ہوں میں. اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں کہ نیگیٹو بلیف پہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے, اور روزانہ ایک نیگیٹو بلیف پکڑیں اور اس کو اٹھا کے نہر میں پھینکتے ہیں. ہمارے کیمپس کے پاس بڑی خوبصورت نہر ہے اور بڑی آسانی سے پھینکا بھی جا سکتا ہے. آپ بھی ایسی پریکٹس بنائیں. آپ کے علاقے میں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کوڑا پھینکا جاتا ہے, جہاں پہ کچھ پھینکا جا سکتا ہے, تو ضرور وہاں پہ نیگیٹو بلیف پھینکیں. لوگ نیگیٹو بلیف کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں. آپ زندگی میں کوشش کریں پازیٹیو بلیف کو لے کر آئیں. اچھا, اب یہ پازیٹیو بلیف میں نے بتایا کہ ایٹیٹیوڈ کی بنیاد ہے, یہ ہماری لائف میں آتے کیسے ہیں. اچھا, سب سے پہلے دیکھیں اس میں مائنڈ کو تھوڑا سا مینجمنٹ اس کی کرنی پڑتی ہے. عام طور پہ ہم کنسنٹریشن میں اچھے نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم 2 گھنٹے مسلسل یکسوئی کے ساتھ کیا کام کیا تھا؟ پڑھنے والا, لکھنے والا مشکل ہو جاتا ہے. ہم بار بار دیکھتے ہیں موبائل پہ کس کا واٹس ایپ پہ کس کا میسج آیا ہے, ہماری کنسنٹریشن اچھی نہیں ہے. مائنڈ کی مینجمنٹ میں اگر آپ بلیف پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سیکھیں کہ مائنڈ کی کنسنٹریشن پہ ہم نے کام کرنا ہے, اس کو بہتر بنانا ہے. اچھا, اس کے لیے ایکسرسائز ملتی ہیں, کتابوں میں ملتی ہیں. اگر آپ اس طرح کے لرننگ سیشن میں آتے رہیں گے تو آپ کو بے شمار ایکسرسائز مل جاتی ہیں. مثلا ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ آپ گلاب کے پھول پہ فوکس کریں. کوشش کریں کہ اپنی نظروں کو اس سے نہ ہٹائیں, اس کے ٹیکسچر پہ فوکس کریں, اس کی اسمیل پہ فوکس کریں. جب آپ کا دھیان کہیں اور جانے لگے دوبارہ اس پر لے کر آئیں. 15 منٹ, 20 منٹ. جب آپ اپنے آپ کو کنسنٹریشن کی عادت ڈالیں گے تو آپ تھاٹس پہ بھی کنسنٹریٹ, آئیڈیاز پہ بھی کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں.
لیکن ابھی مائنڈ مینج ہم سب نے سیکھنی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنا اچھا رسپانس ہے کہ لوگ سیکھنے کے لیے آمادہ ہیں. جس طرح کی سر کی باتوں سے آپ نے اندازہ لگایا کہ خوشی کریٹ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کے پاس بہترین چیزیں نہیں ہیں تو اس کا گارنٹی نہیں ہے کہ آپ خوش ہوں گے. خوشی کے لیے آپ کو مائنڈ کو مینج کرنا پڑتا ہے, اپنے خیالات پہ کام کرنا پڑتا ہے, اور اس کی بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ آپ کا مائنڈ ایک گارڈن کی طرح ہے. اگر آپ اس کی کیئر کریں گے, آپ اس کا خیال رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھے رزلٹ لے کر آئے گا. اور اگر آپ اس میں بیکار کی چیزیں ڈالتے رہیں گے, اس میں جنک ڈالتے رہیں گے تو یہ ویڈز پیدا کرے گا. تو مائنڈ مینجمنٹ میں سب سے پہلا کام کہ آپ تھاٹ پہ کنسنٹریٹ کر سکیں. اچھا, نیکسٹ چیز ہے اپوزیشن تھنکنگ. مثلاً آپ ایک جگہ انٹرویو دے کر آئے اور آپ کو وہاں پہ ریجیکٹ کیا گیا, تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ سارا دن یہی سوچ رہے ہیں کہ بڑا برا ہوا, بڑا برا ہوا. لیکن اپوزیشن تھنکنگ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ ایک ٹائم میں ایک آئیڈیا پہ فوکس کرتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنا بیسٹ ڈلیور کیا, میرے پاس جو صلاحیت تھی, میرے پاس جو کچھ تھا, میں نے اپنا سب سے بیسٹ ڈلیور کیا. ہو سکتا ہے چیزیں مختلف ہوں, ہو سکتا ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پلان کیا ہو. تو اگر آپ کو کہیں سے ریجیکشن ملی ہے, اگر آپ کو نو سننے کو ملا ہے, تو آپ نے پازیٹیو بلیف کے ساتھ یا اپوزیشن تھنکنگ کے ساتھ آپ نے اس آئیڈیا کو ریپلیس کرنا ہے. مائنڈ کی سب سے بہترین خوبی ہے کہ وہ ایک ٹائم میں ایک چیز پہ فوکس کرتا ہے. اچھا, انسانی دماغ کی میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں. ہمارا دماغ عام طور پہ سروائیول میکانزم پہ کام کرتا ہے. سروائیول میکانزم سے مراد یہ ہے کہ مائنڈ ہر ٹائم یہ دیکھتا رہتا ہے کہ خرابی کہاں ہے, مسئلہ کہاں ہے, کہاں سے خطرہ ہے, کیا نقصان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی دماغ کو ایسا بنایا ہے, اس کی وجہ سے زندگی میں ہم سروائیو کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہم زندہ ہیں. لیکن اگر آپ نے مائنڈ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا, اگر آپ نے کہا لگے ہو اسی کام پہ, کیا خطرہ ہے, کیا کمی ہے, کیا محرومی ہے, کیا اچھا نہیں ہے لائف میں, تو آپ کا مائنڈ یہی کام کرتا رہے گا. لیکن اگر آپ مائنڈ کا چارج سنبھال لیں, آپ ماسٹری آف مائنڈ پہ بلیف رکھیں, آپ اس کے سرونٹ نہ بنیں بلکہ آپ اس کو خود چلائیں, پازیٹیو بلیف کی مدد سے اس کو چلائیں, تو مائنڈ ڈفرنٹ رزلٹ دیتا ہے. مائنڈ جو ہوتا ہے وہ سروائیول میکانزم پہ کام کرتا ہے. عام طور پہ اگر آپ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ پازیٹیو رہنا, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے کچھ پڑھنا پڑتا ہے, اس کے لیے کچھ نئے دوست بنانے پڑتے ہیں, اس کے لیے کچھ لرننگ سیشنز اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن نیگیٹیوٹی بڑی آسان ہے. آج سے آپ کسی نیگیٹو شخص کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں, وہ آپ کو بھی نیگیٹو کر دے گا. مثلا ایک شخص خودکشی کے ارادے سے برج پہ بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی دیر بعد ایک شخص وہاں سے گزرا اور وہاں پہ 2 لوگوں کے گرنے کی پانی میں آواز آئی. دوسرا کیوں گرا آپ کے خیال میں؟ نیگیٹو. آپ نیگیٹیوٹی اتنی جلدی سے پھیلتی ہے, آپ اپنے ڈرائنگ روم میں کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کوڑا پھینک دے, گاربیج پھینک دے, جنک پھینک دے, کوئی اجازت نہیں دے گا. اسی لیے آپ کا مائنڈ بھی ایک سیکرڈ پلیس ہے. کوشش کریں ٹی وی کو بھی اجازت نہ دیں, دوستوں کو بھی اجازت نہ دیں کہ جو دل میں آیا مائنڈ کے اندر جیسا بلیف چاہا پھینک دیا. جب آپ کے فارمیٹیو ایئرز میں تو ٹیچرز نے آپ کے اندر بلیف پھینکے, ماؤں نے, باپ نے, بہن بھائیوں نے آپ کے اندر بلیف پھینکے. ہماری فیملی میں نہیں ہو سکتا, ہم نہیں کر سکتے, تم نہیں کر سکتے, تم نے اپنی شکل دیکھی ہے, اس فیملی میں ایسا ہوا نہیں کبھی. جب آپ ایسے بلیف آپ کو ملیں گے تو آپ اچھی لائف میں رزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے جو سیلز کی ٹریننگ ہوتی ہے, عام طور پہ ہم سیلز کی ٹریننگ میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے اور وکیل یا دوسرے پروفیشن کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں سیلز کی ٹریننگ میں جائیں, کیونکہ جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ یہ بات بار بار ورک پلیس میں سنی جاتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ نہیں کیا جا سکتا, یہ ہو نہیں سکتا, آج تک کسی نے نہیں کیا. لیکن جب آپ کسی موٹیویشنل جگہ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ بلیف کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ریسورسز کی کمی سے کوئی نہ کام نہیں ہوتا, وہاں پہ ایک دوسرے کو انکریج کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کو انسپائر کیا جاتا ہے. اسی لیے لرننگ کے انوائرمنٹس میں آنا یا ایسی ٹریننگز میں جانا بڑا ضروری ہے جہاں پہ لوگوں آپ کو انکریج کریں. تو مائنڈ مینجمنٹ میں یاد رکھیے گا اپوزیشن تھنکنگ اور مائنڈ کی کنسنٹریشن کے ساتھ ہم پازیٹیو بلیف پہ بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں. اچھا, ایٹیچیوڈ ہمارا آج کا جو فوکس ہے کہ میرا رد عمل, میرا ریئیکشن. ایک ایونٹ ہوتا ہے, میری گاڑی کے ساتھ کسی نے گاڑی مار دی ہے, اب رسپانس کرنا میرے اختیار میں ہے. عام طور پہ جو ہماری نیگیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم بے بس ہیں, ہم بے اختیار ہیں, میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ میرے دماغ میں جو پاگل پن سوار ہے اس کی وجہ یہ شخص ہے,
یہ جو میں غصے میں پاگل پھر رہا ہوں اس کی وجہ فلاں شخص ہے. آپ اس طرح کے جملہ اکثر سنتے ہیں, کیوں نہیں سنتے ہم؟ بلیم ڈالنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ میرے پاگل پن کی وجہ یہ شخص ہے, یہ جو میرے پر جنون سوار ہے اس کی وجہ یہ شخص ہے. لیکن رسپانسبلٹی لائف کی لینا وہ مشکل کام ہے. اچھا, آپ کے پاس ہمیشہ یہ فریڈم موجود ہے کہ آپ کس طرح کا ریئیکشن دیں گے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں آپ رکتے ہیں, آپ ایسا سمجھتے ہیں جیسے آپ کے ماتھے کے اوپر ایک بٹن ہے, آپ اس کو پریس کرتے ہیں, آپ رسپونڈ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ میری ویلیوز کے مطابق ہے, کیا مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے. اچھا, آپ میں سے کس کو غصہ زیادہ آتا ہے؟ اچھا, اسی طرح کے ایک سیشن میں نے پوچھا کہ کس کو غصہ زیادہ آتا ہے اور کیوں آتا ہے. اس نے کہا کہ میرے ابو کو بھی غصہ آتا ہے, میری امی کو بھی غصہ آتا ہے. اچھا, یہ وہ بے بسی والی کیفیت ہے, یہ وہ بے اختیاری والی کیفیت ہے کہ جی ہمارے جینز میں چل رہا ہے. لیکن آپ جو بروس لپٹن اس ٹائم بلیف پہ کام کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے بلیفز زیادہ پاورفل ہیں آپ کے جینز سے. ابھی جو ریسرچ پہ جو کام والا شخص کر رہا ہے بروس لپٹن, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے جینز سے زیادہ پاورفل آپ کے بلیفز ہیں. اگر آپ کے بلیف اتنے نیگیٹو ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ جی 40 سال کے بعد ہماری فیملی میں یہ بیماری لگ جاتی ہے اور اچھے بچوں کی طرح وہ بیماری لگ بھی جاتی ہے. ہمارے بلیف لائف کے بارے میں ایکسپیکٹیشن پیدا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہی ریئلٹی میں ہو بھی رہا ہوتا ہے. مثلا میں نے ایک ایکسپیریمنٹ دیکھا کہ اس میں 2 گروپس کا آپریٹ کیا گیا ڈھونڈنے کا. ایک گروپ جو تھا اس کو واقعی آپریٹ کیا گیا, دوسرے گروپ کو صرف سٹیچز لگا دیے گئے. تھوڑی دنوں بعد دیکھا گیا کہ دونوں گروپ ٹھیک چل رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے, دونوں گروپ کیسے ٹھیک چل رہے ہیں؟ دونوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے ساتھ آپریشن کیا گیا ہے, ہمارے کوئی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ان دونوں کو یہ بلیف نے یہ ایکسپیکٹیشن پیدا کی کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ہم اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ بلیف جو ہوتے ہیں ایکسپیکٹیشن بھی پیدا کرتے ہیں اور بلیف جو ہوتے ہیں وہی ہماری لائف کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا, عام طور پہ ہم ایک ایگزامپل شیئر کرتے ہیں کہ ڈونٹ بی اے کیٹ ککر. مثلا باس کو غصہ آیا تو اس نے اپنے جو سبارڈینیٹ پہ غصہ اتار دیا. وہ شخص ڈر گیا تو اس نے بیگم پہ غصہ اتار دیا. بیگم نے بچے کو نہ آؤ دیکھا نہ کہو, بچے کو 2 لگا دی. ہمارے گھروں میں اکثر ہوتا ہے. اور بچہ بیچارہ کہتا ہے ماں نے مجھے وضاحت کرنے کا موقع نہیں دیا, میں تو ماں کے لیے کوئی گفٹ تیار کر رہا تھا. اچھا, بچے کو بھی کچھ سمجھ نہیں ہے, اس نے دیکھا کہ بلی کو پاس ہے تو اس نے بلی کو ٹیک لگا دی. اس نے کہا یہ خبیث بلی یہ بڑا کام کر کے مجھے رکھتی ہے. تو ہمارے ایٹیٹیوڈ عام طور پہ ایسے ٹرانسفر ہوتے ہیں کہ اوپر سے آیا نیچے سے, اسی طرح غصہ ٹرانسفر ہو رہا ہے, اسی طرح مایوسی ٹرانسفر ہو رہی ہے, اسی طرح اسٹریس ٹرانسفر ہو رہا ہے. عام طور پہ ہمارے بلیف بھی ایسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ہمارے ایٹیٹیوڈ بھی ایسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ جو زکام میں نزلہ ہوتا ہے کیسی جگہ پہ جلدی ہو جاتا ہے, کیسی جگہ پہ جلدی ہو جاتا ہے؟ جہاں پہ کسی شخص کو پہلے سے ہو وہاں پہ اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے جہاں پہ نیگیٹو لوگ ہوں, جہاں پہ نیگیٹو بلیف والے بیٹھے ہوں, آپ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھیں گے آپ کو لگے گا کہ زندگی میں کچھ نہیں ہونے والا. معذرت کے ساتھ ادیب بھی بیٹھے ہیں, عام طور پہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ بڑی دکھی دنیا پیش کرتے ہیں کہ برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, کچھ بتانے والا نہیں, کچھ کرنے والا نہیں. تو اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں گے, اگر اسی کے مقابلے میں ایسا ادب ایسی جہاں پہ انسپریشن ملتی ہے, جہاں پہ موٹیویشن ملتی ہے, جہاں پہ امید ملتی ہے, اگر آپ ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کی لائف چینج ہو جاتی ہے. اچھا, ڈونٹ بی اے کیٹ کیکر. آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ کا الزام اپنے جینز پہ نہیں ڈالنا کہ ہمارے جینز میں غصہ ہے, یہ مایوسی اوپر سے آ گئی, میرے دادا جی بھی ایسے تھے, جی ہماری فیملی میں یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں. آپ نے پاؤں زمین پہ مارنا اور آپ نے کہنا کہ میرے بلیف میرے جینز سے زیادہ پاورفل ہے. اچھا, عام طور پہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سرکل آف انفلوئنس پہ کام کرنے کی بجائے سرکل آف کنسرن پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہمارا ٹائم, ہماری انرجی زیادہ حصہ ان چیزوں پہ لگنا چاہیے جن کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں, ہمارا زیادہ فوکس ان چیزوں پہ ہونا چاہیے. لیکن عام طور پہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی ٹریننگ میں ہم یہ چیز ایکسپلور کرتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں پہلا کام جو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ فوکس کریں جن کے بارے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ اپنی اسکن کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنی ہیبٹس کے اوپر بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ جو پازیٹیو ہیبٹ ہیں, آپ جو سکسیسفل لوگوں کی ہیبٹس ہیں, ان پہ بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح نیکسٹ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں. مثلا ایک ایٹیٹیوڈ میں جو تبدیلی ہم کر سکتے ہیں, گیو یور بیسٹ.
میرا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ یہ ہوگا گیو یور بیسٹ. مثلاً عام طور پہ پاکستان میں لوگ جب جاب کرتے ہیں تو وہ کتنا ڈیلیور کرتے ہیں اپنی سیلری کے مطابق کرتے ہیں, جو اس سے کم, کیوں نہیں, کیا خیال ہے, کام کرتے ہیں. وہ بالکل میٹر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ذرا سا بھی زیادہ ڈیلیور نہ کر لیں. عام طور پہ بہو سے کیا شکایت ہوتی ہے ساس کو, کام نہیں کرتی. یعنی کہ لوگوں کو ورک پلیس کے گھروں میں لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ کیا نہیں کرتے, جتنی ایکسپیکٹیشن ہے, جتنی سیلری ہے, اور ہم بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, ہم بالکل ناپ کے رکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہم پاگل نہیں ہیں, ہم اس سے زیادہ کام نہیں کرتے. لیکن پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے, گیو یور بیسٹ irrespective آف یور سرکمسٹانسز. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا کیا کریں گے, بیسٹ ڈیلیور کریں گے. اچھا نیکسٹ یہ نیکسٹ. اچھا اس میں ایٹیٹیوڈ پہ جب آپ کام کرتے ہیں, اس میں I can do it, I feel great, speak to yourself positively. کوشش کریں ہمیشہ اپنے ساتھ پازیٹیو گفتگو کریں, اپنے ساتھ نیگیٹو گفتگو نہ کریں. جس طرح ابھی سر نے آپ کو بتایا, ہماری عام طور پہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک طرح کی ہپنوٹک سجیشن ہوتی ہے. مثلا ہم اپنی سگریٹ نوشی کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ سگریٹ آپ کو یہ قبر میں جا کے ختم ہوگی, صبح اٹھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے, ورزش کرنا, صبح واک پہ جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. جب آپ اپنے آپ کو ایسی سجیشن دیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کی جو فریزز ہوتی ہیں وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی انسٹرکشن دیں جو کیسی ہو, پازیٹیو ہو. یہ عادت, یہ تو مسئلے کوئی نہیں, انشاءاللہ میں اس پہ کام کروں گا. صبح اٹھنا مسئلے کوئی نہیں, سگریٹ چھوڑنا مسئلے کوئی نہیں, میں انشاءاللہ اس پہ فوکس کروں گا. لیکن جب آپ اپنے آپ کو نیگیٹو سجیشن دیتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا, ہماری فیملی میں کسی نے نہیں کیا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, تو آپ اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں, ہپنوٹائز کر لیتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو کسی بلیف سے ہپنوٹائز کرتے ہیں تو آپ کی ریئلٹی اس کے مطابق بن جاتی ہے. میں اکثر ایک ریفرنس شیئر کرتا ہوں کہ اگر ایک بچے کو آپ بار بار کہیں گے تم نکمے ہو, ماں بچے کو کہتی ہے تم نکمے ہو, تم بدھو ہو, تم گرا دیتے ہو, تم جاہل ہو, تم اپنے باپ کیسے ہو, تو وہ کیسا بن جائے گا, اپنے باپ کیسا بن جائے گا. اگر آپ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, اگر آپ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, اگر آپ کئی دفعہ دن میں اس کو دہراتے ہیں, اپنے لیے دہراتے ہیں, کسی کے لیے دہراتے ہیں, تو وہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے اپنے آپ کو کیا کر دیا, ہپنوٹائز کر دیا. ہپنوٹائز کرنا صرف کلینک میں نہیں ہوتا بلکہ مائیں بھی ہپنوٹائز کرتی ہیں, بیویاں بھی ہپنوٹائز کرتی ہیں. بیویاں کس کو کرتی ہیں, شوہروں کو. مائیں کس کو کرتی ہیں, بچوں کو. ہم کس کو ہپنوٹائز کرتے ہیں, اپنے دوستوں کو. ہم سب ایک دوسرے کو ہپنوٹائز, ٹی وی ہمیں ہپنوٹائز کر رہا تھا. ہپنوٹائز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے بلیف پہ ایمان لے آنا کہ بس یہ بلیف ٹھیک ہے, ساری دنیا کو اسی لینس کے ذریعے دیکھنا ہے. مثلا ہم اپنی کلاسز میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ہم ہپنوٹائز کرتے ہیں, اس میں نیڈل کے ذریعے ٹچ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ہاتھ سن ہو چکا ہے, اور وہ واقعی سن ہو جاتا ہے, ان کو کوئی فیلنگ نہیں ہوتی. انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ہاتھ برف والے پانی میں ہے, ٹھنڈی برف میں ہے, یہ سن ہو گیا ہے, اب یہاں پہ کوئی فیلنگ نہیں ہوگی. اور تھوڑی دیر بعد لوگ سوئیاں نیڈل کے ذریعے اس کو چیک کر لیتے ہیں اور واقعی اس کا ہاتھ کیا ہو جاتا ہے, لیکن وہاں پہ نہ برف ہے نہ پانی ہے. تو یہ کس چیز نے اس کے ہاتھ کو سن کر دیا, اس کے بلیف نے. اس نے کہا کہ میرا, جب اس کو سجیشن بار بار یہ دی جاتی ہے. اسی طرح آپ یاد رکھیے کہ صرف ٹیچر ہی بلیف نہیں دیتے, صرف مائیں ہی بلیف نہیں دیتی, صرف پیرنٹس ہی بلیف نہیں دیتے, بلکہ ہم خود بھی نیگیٹو بلیف ادھر ادھر سے پک کر لیتے ہیں. تو کوشش کریں, نیگیٹو بلیف بڑی آسانی سے آپ کے مائنڈ میں آ جاتے ہیں. کوشش کریں کہ مائنڈ میں پازیٹیو بلیف لے کر آئیں, ایسے سیشن میں جائیں, ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ آپ کو پازیٹیو بلیف ملے. اور اس کا ایٹیٹیوڈ پہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ افرمیشنز کو پازیٹیو رکھیں. جو آپ گفتگو کرتے ہیں, آئی ایم ان کنٹرول آف مائی ایموشنز, آئی ایم پازیٹیو, آئی اسمائل ا لاٹ, آئی ایم ہیپی. جب بھی آپ اپنے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیں, پازیٹیو دیں کہ غصے پہ قابو پانا آسان ہے, میں کروں گا انشاءاللہ. ایموشنز پہ مینیج کرنا میں آسان ہے. تو سب سے پہلا آپ کی گفتگو سے, آپ کے ورڈ سے آپ کی زندگی میں تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. کوشش کریں کہ اپنے ورڈز کو پازیٹیو رکھیں, اپنی گفتگو کو پازیٹیو رکھیں اور اپنے آپ کو نیگیٹو سجیشن نہ دیں. اچھا, اسی طرح ایسوسیٹ وتھ پازیٹیو پیپل. آج سے ایسے دوستوں کو اٹھا دیں جو نیگیٹیوٹی ٹرانسفر کرتے ہیں. عام طور پہ خواتین بھی بیٹھی ہیں, میں معذرت کے ساتھ, عام طور پہ ہم خواتین فون کرتی ہیں اپنی فرینڈ کو, تو اپنا دکھ سنایا, اس نے پوری طریقے سے اس کا دکھ سنا, اس نے کہا بہن تم بڑی دکھی ہو, اب میرے دکھ کی داستان سنو. تو ہمارے عام طور پہ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں, وہ ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے دوستوں سے
آپ کو ایسے دوست چاہیے جو آپ کو کہیں کہ بہن بھائی وکٹم بننا چھوڑ دو, لائف میں دیکھو کہ کیا آپ کر سکتے ہیں, کیا قدم آپ اٹھا سکتے ہیں, کیا چیز پاسبل ہے. آپ سے ایسے دوستوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جو آپ میں نیگیٹیولی ٹرانسفر کرتے ہیں, جو آپ کے دکھ سن کے یہ آپ کو کہتے ہیں کہ تم سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو پکڑ کے اپنے سرکل سے آہستہ آہستہ کیا کرنا ہے, نکالنے کی کوشش کریں. اچھا, لائف فٹ اپ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو آپ ایٹیٹیوڈ پہ جب آپ کام کرتے ہیں, لائف فٹ اپ, آپ اس فریز کو یاد رکھیے گا. لائف فٹ اپ سے مراد یہ ہے کہ آپ جب کسی کو تھینک یو بولیں تو صرف تھینک یو نہ بولیں بلکہ تھینک یو ویری مچ بولیں. جب آپ کسی کی تعریف کریں تو کوشش کریں دو لفظ مبالغہ بھی کرنے پڑے تو ضرور مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف کریں. لائف فٹ اپ سے مراد یہ ہے, جیسا بھی آپ کے ساتھ سر نے شیئر کیا, جب آپ کسی کے ساتھ ہینڈ شیک کریں تو کوشش کریں اس کے ساتھ گرمجوشی سے ہاتھ ملائیں. لائف فٹ اپ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی لائف میں تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ ہو. جب آپ سے پوچھا جائے آپ کیسے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے, زبردست, شاندار. اگر آپ کا جواب ایسا ہوگا بس گزر رہی ہے, بس کل بچ گئے تھے آج نہیں بچیں گے, تو لائف آپ نے فیملی میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ بس کوئی ایسا مسئلہ نہیں میرے ساتھ نہیں, کل بچ گیا تھا آج نہیں بچوں گا. لیکن آپ کا جواب ایسا ہونا چاہیے کہ فرق ہے, پہلے سے بہتر ہے, اب اچھا ہے. آپ لائف میں جب ایکسپیکٹیشن جنریٹ کرتے ہیں تو آپ انہیں پہ پورا ہوتے ہیں. لائف فٹ اپ سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیوٹی ایڈ کریں. ہینڈ شیک میں, اسمائل میں تھوڑا سا مسکراتے ہیں, جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے تھوڑے دانت نظر آتے ہیں, کوشش کریں کہ یہ سارے دانت نظر آئیں. آپ میں سے کوئی ایسا جس کی اسمائل, جس کو شک ہو کہ اس کی اسمائل سب سے اچھی ہے؟ یہ اچھا, سب کی اچھی ہے اسمائل, دانتوں کے سائز سے فرق نہیں پڑتا. مسکرانے سے, جیسے ابھی سامنے کہا کہ مسکرانے سے پازیٹیوٹی کو لانا آسان ہو جاتا ہے. تو لائف میں کوشش کریں, لائف فٹ اپ کریں. نیکسٹ میں آپ دیکھیے گا, اچھا یہ وہ چیز ہے جس تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا, ایکٹ enthusiastic and you will be enthusiastic. اگر آپ اپنی چال کو ٹھیک رکھیں گے, اگر آپ جس دن آپ کا مسکرانے کو دل نہیں کر رہا اس دن بھی مسکرائیں گے. جس دن آپ کا بالکل اٹھنے کو دل نہیں کر رہا, آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ الارم بند ہو جائے اور میرے یہ اندھیرا چھا جائے اور یہ کھڑکی بند ہو جائے اور یہ کمبل میرے اوپر آ جائے, کوشش کریں آپ الارم کو بند نہ کریں, اٹھیں. کوشش کریں آپ ایسے شخص کی طرح اٹھیں جس نے کسی امپورٹنٹ کام پہ جانا ہے. کوشش کریں ایسے شخص کی طرح اٹھیں جس کے پاس کچھ ڈریمز ہیں, جس کے کچھ خواب ہیں, جو کچھ اہم پروجیکٹ پہ جانے والا ہے. جب آپ اپنی لائف میں ایکٹنگ کو لے کر آتے ہیں تو آپ اس سے ریلیٹڈ فیلنگز کو بھی جنریٹ کر لیتے ہیں. ہم نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ ایکشن ایسوسیٹ ہوتے ہیں. اعتماد کی ایک اپنی باڈی لینگویج ہے, جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی باڈی لینگویج ہے, جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان کی اپنی باڈی لینگویج ہے. ہر فیلنگ کی ایک باڈی لینگویج ہے. کوشش کریں, آج سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ اعتماد, جو لوگ پورے اعتماد ہوتے ہیں, جو لوگ خوش ہوتے ہیں, جن لوگوں کے پاس پیس آف مائنڈ ہوتا ہے, جن لوگوں کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے, وہ کیسے ملتے ہیں, وہ کیسے چلتے ہیں, کیا ان کے کاندھے جھکے ہوتے ہیں, کیا وہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کی باڈی لینگویج, پازیٹیو لوگوں کی باڈی لینگویج کو فالو کرنا شروع کر دیں گے, دونوں چیزیں کریں, آپ لرننگ کو بھی بہتر بنائیں, اپنے بلیف کو بھی بہتر بنائیں. یہ جو چیزیں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس پہ بھی فوکس کریں, لیکن یہ چیز بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکشن پہ بھی فوکس کریں. آپ کل سے یا بلکہ آج سے نوٹس کرنا شروع کریں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں, جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں, جو لوگ مطمئن ہوتے ہیں, جو لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں, جو اعتماد والے ہوتے ہیں, ان کے وہ چلتے پھرتے کیسے ہیں, وہ آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ان کے شولڈر آگے کی طرف جھکے ہوتے ہیں یا پیچھے کی طرف ہوتے ہیں, ان کی چال میں اعتماد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ان کی اسمائل نارمل اسمائل ہوتی ہے یا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو جنرل اسمائل ہوتی ہے وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے, آئی سے. کوشش کریں کہ جو آپ کی اسمائل آپ کی آنکھوں سے بھی پتہ چلنی چاہیے, جو آپ کا ہینڈ شیک ہے وہ دوسروں سے منفرد ہونا چاہیے. اچھا, say out loud with force, I feel great today. جب آپ دن میں اٹھ کے یہ اعلان کر دیں گے صبح اٹھتے ہی کہ آج کا دن انشاءاللہ اچھا آئے گا, گزرے گا, میں اپنا بیسٹ ڈیلیور کروں گا, میں اچھا محسوس کر رہا ہوں, تو مائنڈ اسی انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے. لیکن اگر آپ صبح اٹھتے ہی یہ اعلان کر دیں گے کہ آج مجھے کوئی نظر نہ آئے, آج سر پہ عام طور پہ پرانی ہوا تھی, سر پہ کپڑا باندھ لیتی تھی کہ آج کوئی میرے قریب نہ آئے, یا آج بھی لوگ, جب آپ اپنے مائنڈ کو جب بھی نیگیٹو انسٹرکشن دیں گے تو آپ اصل میں اسی کو فالو کرتے ہیں. اچھا, ہوتا یہ مائنڈ کا, میں نے آپ کو بتایا سروائیول میکینزم پہ کام کرتا ہے. مائنڈ پہلے سے طے کر لیتا ہے کہ یہ کام پاسبل ہے, یہ ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے,
یہ نہیں ہو سکتا، پھر اس کے مطابق اس کی ریزن ڈھونڈ لیتا ہے. مثلا شاعری کی بات ہم کر رہے تھے تو ایک بڑا فیمس سا شعر ہے کہ محبوب جو ہے وہ یہ کہتا ہے اپنے عاشق سے کہ اگر تم آنا چاہو تو 1000 راستے ہیں، اگر نہ آنا چاہو تو لاکھوں عذر ہیں. مثلا عذر کیا کیا ہے؟ تو مزاج برہم، طویل رستہ، برستی بارش، خراب موسم. جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ میں نے جانا نہیں ہے تو آپ کے پاس ریزنز کا ڈھیر لگ جائے گا. جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے تو آپ کے پاس لیم ایکسکیوزز کا کیا بن جائے گا؟ ایک انبار لگ جائے گا. لیکن آپ نے آج سے یہ یاد رکھنا ہے کہ مائنڈ آپ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتا ہے. جب آپ مائنڈ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، یہ ممکن ہے، تو آپ کا مائنڈ اسی کے مطابق بریک کرتا ہے، اسی طرح چلتا ہے. لیکن ہم الٹا چلتے ہیں، ہم پہلے لیبل لگا دیتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، یہ آج تک نہیں ہوا، اس گروپ میں کبھی کسی نے نہیں کیا، یہ ہو نہیں سکتا. تو آپ اپنی ایکسپیکٹیشن جنریٹ کرتے ہیں اور آپ اکثر اچھے بچوں کی طرح اسی ایکسپیکٹیشن سے کیا کرتے ہیں؟ پورے اتر آتے ہیں. اچھا نیکسٹ میں دیکھیے گا، کوشش کی یہ بلیف آپ ملیں گے کہاں سے؟ لوگوں سے ملیں گے اور کتابوں سے ملیں گے. کوشش کریں ایسی کتابیں پڑھیں جو آپ کو خواب دیں، ایسی کتابیں پڑھیں جو آپ کو رول ماڈلز دیں. مایوسی والی کتابیں نہ پڑھیں، ایسی کتابیں پڑھیں جہاں سے آپ کو سکسیس سٹوریز پتہ چلیں کہ فلاں بندے کے بھی یہی چیلنج تھے اور اس کے بھی اسی طرح کے حالات تھے اور اس نے اسی طرح کے حالات میں اپنے آپ کو گرو کیا، اب سیکھا اور زندگی میں کچھ اچیو کیا. آپ جانتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سرمایے سے شروع ہوئی ہیں. تو جب اس طرح کی آپ انسپریشنل سٹوریز پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک آگ لگتی ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں. تو میں 3 کتابیں آپ کو ضرور ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 کتابیں جو ہیں میجک آف تھنکنگ، یہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی شامل ہیں. اگر آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ 3 کتابیں ضرور پڑھیں. میجک آف تھنکنگ پہ ہال لرٹن کی کتاب ہے، نیکسٹ لائفس گریٹسٹ لیسنز، اور نیکسٹ کتاب ہے یہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں موجود ہے اسٹیفن کووے کی ہے 7 ہیبٹس فار ہائیلی افیکٹو پیپل. اچھا نیکسٹ، اچھا یہ ایک اردو کی کتاب ہے، ابھی میں ریسنٹلی اس کو دیکھ رہا تھا، عشق کے 40 اصول، عشق کے 40 چراغ ہیں. یہ کتاب ہے، اس پہ مولانا روم اور شمس تبریز کی جو ٹیچنگ ہے وہ شیئر کیا گیا ہے. اس میں 40 اصول ہیں جو بیسیکلی 40 بلیف ہیں. اچھا نیکسٹ، اس میں سے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کو اچھی کتابوں میں سے کہیں سے بھی ایک پازیٹیو بلیف مل سکتے ہیں. اچھا یہ شمس تبریز ایک کریکٹر کو گائیڈ کر رہے ہیں، اس پر پریشان مت ہو کہ راہ تمہیں کدھر لے جائے گی، اس کی بجائے اپنے پہلے قدم پہ توجہ مرکوز رکھو. یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، تم اس کی ذمہ دار ہو. ایک بار تم پہلا قدم اٹھا لو تو سب کچھ عناصر کو وہ کرنے دو جو قدرتی طور پہ وہ کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، یہ بلیف ہے کہ آپ کے اختیار میں پہلا قدم ہے، آپ کے اختیار میں وہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں. شمس تبریز یہ ایک اصول شیئر کر رہے ہیں جو بیسیکلی ایک بلیف ہے، اور آپ کو پازیٹیو کتابوں میں اسی طرح کے بلیف ملتے ہیں کہ قدرت آپ پہ ذمہ داری پہلے قدم کی ڈالتی ہے کہ جو آپ کے فوکس میں ہے، جو آپ کے اختیار میں ہے، جو آپ کر سکتے ہیں. باقی چیزیں کس طرح پلان ہوگی، باقی کہاں سے مسائل آئیں گے، وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ قدرت اس کو خود پلان کرتی ہے. اچھا نیکسٹ، اسی طرح میں اپنی قابلیت کے مطابق اسے بہترین طور پہ نبھاؤں گا، باقی اس پر اور صرف اسی پہ چھوڑ دوں گا. میں نے اس حقیقت کو قبول کیا، کچھ چیزیں میری حدود سے باہر ہیں، میں صرف کچھ حصے دے سکتا ہوں کسی فلم کے ایکٹر کی طرح، لیکن عظیم کا حکمت میری فہم سے باہر ہے. اچھا یہ ایک اور پازیٹیو بلیف شیئر ہو رہا ہے کہ آپ بڑی پکچر کو نہیں دیکھ سکتے. آپ کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا ہے، آپ کو رشتے سے کیوں انکار ہوا ہے، آپ کی کتاب پبلش کرنے سے کیوں انکار ہوا ہے، آپ کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا ہے، آپ کو اس جاب پہ کیوں نہیں رکھا گیا، بڑی پکچر کو آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ اپنی لائف میں جو پہلا بلیف ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن، بیسکلی یہ وہی بلیف ہے کہ بڑی پکچر آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے، وہ قدرت کے پاس ہے. مثلا ایک شخص تھا، وہ لا میں پڑھتا تھا، اس نے کہا اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں لا جاری نہیں رکھنا چاہتا، میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے پیرنٹس نے کہا کہ بیٹا اگر آپ لا کرو گے تو آپ کو گھر سے پیسے ملیں گے، اگر آپ لا چھوڑو گے تو آپ کو گھر سے پیسے نہیں ملیں گے. اس نے کہا کہ میں لا تو نہیں کر سکتا، میں اپنے پیشن کی طرف جاؤں گا، اور وہ اپنے پیشن کی طرف چلا گیا. اچھا لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ نے جو 2 سال لا میں لگائے وہ تو آپ نے ضائع کر دی. اس نے کہا کہ میں نے 2 سال جو لا میں لگائے وہاں پہ مجھے اپنی شرکت حیات ملی، وہاں پہ اس جگہ پہ رہ کے مجھے یہ پتا چلا کہ میرا اصل پیشن کیا ہے،
تو اصل میں میرے وہ 2 سال بھی کیا گئے ضائع نہیں گئے. جب آپ کے بلیف پازیٹیو ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی ایکسپیرینس, آپ کا کوئی بھی لائف کا فیز ضائع نہیں جاتا. جیسے میں نے ابھی گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ کا بچپن تلخ ہے, اسی تلخی انہی تلخی کی وجہ سے آج آپ ایک مضبوط انسان ہیں. اگر آپ نے زندگی میں کچھ چیلنج دیکھے ہیں تو اسی کی وجہ سے آج کے آپ کے کریکٹر میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس کو ایک ورڈ کے ذریعے یاد رکھیے گا, گو تھرو. عام طور پہ ہم بولتے ہیں کہ گو تھرو پرابلمس یا گو تھرو لائف. آپ گو تھرو نہیں بلکہ آپ گرو تھرو پہ بلیو رکھیں کہ آپ نے اس سے کیا لیسن لیا, آپ نے اس سے کیا سیکھا. یہ جو ٹریجڈی تھی, یہ جو میرے ساتھ ایک مشکل معاملہ تھا, اس سے میں نے کیا لیسن لیا. زندگی میں جو لوگ پازیٹیو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں سے پازیٹیوٹی نکالتے ہیں, اس میں سے کچھ اچھا نکالتے ہیں. تو نیکسٹ میں دیکھتے ہیں. اچھا, یہ جو بلیف تھا کہ یہ میرے اختیار میں, اللہ تعالیٰ میں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا, اس کو آپ لے کر کیسے لائف میں آنا ہے. آپ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, آپ اس کو اردو میں, انگلش میں, صبح اٹھتے ہی اپنے مرر پہ لگا دیں, اپنے باتھ روم میں کہیں لگا دیں, اپنے بیڈ پہ کہیں لگا دیں, ہر طرف وہ ریمائنڈر کے طور پہ لگا دیں. ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم از انف فار می, ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم از انف فار می. کہ ایک قدم موجودہ وقت میں میرے لیے کافی ہے. یہ جو میں کال کر سکتا تھا, یہ جو میں سی وی سینڈ کر سکتا تھا, یہ جو میں نیٹ ورکنگ کر سکتا تھا, اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ تھا. جب آپ کا بلیف یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں تھا, یہ میں کر سکتا تھا, یہ میرے لیے پاسبل تھا, تو آپ اس کو ایک افرمیشن کی طرح لکھیں اور اس کو پڑھیں. ہمارے ایک دوست ہے, اس نے اس طرح کی افرمیشن گھر میں کئی طرف لگا دی, تو اس کی بیگم کا خیال تھا کہ شاید یہ تھوڑا پاگل ہو گیا عام طور. لیکن آپ تھوڑا سا پاگل پن بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈکلیئر کر دیں کہ میں تھوڑا سا کھسکا ہوں. آپ نے کسی میں ایسی ضرورت ہے, تھوڑا سا ریمائنڈر لگا دیں. دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاؤں, پازیٹیو لوگوں کی جب آپ تلاشی لیں گے, ان کی پاکٹ میں سے گولز نکلیں گے, ریمائنڈر نکلیں گے, وہ تصویریں نکلیں گی جن پہ وہ کام کر رہے ہیں, وہ پروجیکٹ کے آئیڈیاز نکلیں گے جن پہ وہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کی تلاشی کی جائے تو ایسی چیز نکل سکتی ہے, زبردست. لیکن عام طور پہ ہماری جیبوں کی تلاشی لی جائے تو کچھ اور ہی نکلتا ہے. یعنی والد بچے کا تکیہ اٹھائے, نیچے سے کچھ اور نکلتا ہے, یعنی اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا اس کی تربیت کی. ہماری ایسی لائف میں, ہماری لائف میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ پازیٹیوٹی جس سے آئے. اچھا نیکسٹ کیجیے گا. اچھا, اچھے شعروں کی مدد سے, اچھی افرمیشنز کی مدد سے آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کر سکتے ہیں. اور آپ کی کامیابی یہ ہے کہ مائنڈ کو ٹرین کریں, کوشش کریں اپنی پرسنالٹی کو لونگ اور کیئرنگ بنائیں. ہم اکثر ورکشاپس میں امیجنیشن کی ایکسرسائز کرتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے تصور کرتے ہیں کہ میرے اندر جو حسد تھا, میرے اندر جو نفرت تھی, وہ جا رہی ہے اور اس اسپیس کی جگہ پازیٹیو روشنی آ رہی ہے. امیجنیشن آپ جانتے ہیں کہ بڑی زبردست لینگویج ہے. آپ کی مادری زبان امیجنیشن ہے, آپ امیجز میں سوچتے ہیں. کوشش کریں آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ میں نے معاف کر دیا ہے, میرے اندر سے جو حسد تھا وہ جا رہا ہے, میرے اندر سے جو انتقام کا جذبہ تھا وہ جا رہا ہے, اس اسپیس کی جگہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے. ایک ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس نظم کو دہراتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ساتھ امیجنیشن کو بھی چلائیں کہ وہ چیزیں نکل رہی ہیں اور پازیٹیوٹی آ رہی ہے. میری لائف میں لونگ اور کیئرنگ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ آ رہا ہے. اچھا, یہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ اس کو پڑھیے گا. یہ امجد سلام امجد کی ایک نظم ہے جو ایٹیچیوڈ پہ کام لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین ایک چیز ہے. ہم مل کے اس کو پڑھتے ہیں. محبت ایسا شعلہ ہے, ہوا جیسی بھی چلتی ہو. یہ ذرا پڑھیں گا جوش سے, ذرا پتہ نہیں چلے. محبت ایسا شعلہ ہے, ہوا جیسی بھی چلتی ہو, کبھی مدھم نہیں ہوتا. محبت ایسا رشتہ ہے کہ جس میں بندنے والوں کے دلوں میں غم نہیں ہوتا. نیکسٹ. محبت ایسا پودا ہے جو تب بھی سبز رہتا ہے کہ جب موسم نہیں ہوتا. محبت ایسا دریا ہے کہ بارش ڈوب بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے.